مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک مشہور جانے پہچانے صحابی، اسلام کے آغاز میں ان کی ایک آرام و آرائش کی زندگی چھوڑنا اور اسلام قبول کر کے فقر و زہد کی زندگی اختیار کرنا کی شہادت کا واقعہ جنگ احد میں ان کی قربانی۔ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں سے تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا خرید کر لاتے تھے اور وہ پہنتے تھے۔ نوعمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت کی پرورش پا رہے تھے۔ اسلام کے شروعی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہنے لگے۔ ایک دن کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا اور بہت ظلم اور سختی کے ساتھ ان کا وقت گزرتا رہا۔ جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ کی ہجرت فرمائی، جسے بیان کیا۔ وہاں پہ زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو انہوں نے پہنی تھی، جو کئی جگہ سے پٹی ہوئی تھی، اور اس چادر پہ ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حالت کو دیکھ کر فرما رہے ہیں، ان کی حالت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے آنکھوں میں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے نظر آئے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا، اس ہاتھ کو کاٹ کر نیچے پھینک دیا۔ وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، تو لگ رہا تھا کہ گویا مسلمانوں کو کلی شکست ہو رہی تھی۔ جیسے انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، اس کافر نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ، کہ انہوں نے وہی جھنڈا دونوں ہاتھوں کو ملا کر سینے کے ساتھ چمٹا لیا کہ وہ جھنڈا گرے نہیں۔ اس کافر نے پھر اس کو تیر مارا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گئے، اور وہ جھنڈا پھر دوسرے صحابی نے اٹھا دیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پہ نہیں آ رہی تھی۔ اگر سر کی طرف کی جاتی تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں کی طرف کھینچ لی جاتی تو سر کھلا رہ جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پہ پتے ڈال دیے جائے۔ یہ ان کا آخری زندگی کا سفر ہے، اور نازک و نازوں میں پلے ہوئے جو 200 کا جوڑا پہنا کرتے تھے، آج ان کو کفن کا ایک چادر بھی پورا نہیں ہو رہا۔